وقوفی نشوونما، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ وقوف کا مطلب ہے جاننا اور سمجھنا۔ دنیا کو جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافے کا عمل وقوفی نشوونما کہلاتا ہے۔ وقوفی عمال کا ذمہ دار دماغ ہے، اسی کی بدولت بچہ سادہ سے پیچیدہ اور پھر پیچیدہ ترین افعال ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور یہ سب وقوفی نشوونما کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ وقوفی نمو دراصل دماغ کی نشوونما ہے۔ دماغ جسمانی نشوونما کے ساتھ پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے اور اس طرح سے تمام ذہنی اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ وقوفی نشوونما کا آغاز پیدائش کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی بچہ خارجی ماحول یعنی ارد گرد کے ماحول میں دلچسپی لینے لگتا ہے، اشیاء کا نگاہوں سے تعاقب کرتا ہے، ہلتی ہوئی اشیاء کے ساتھ نظریں گھماتا ہے۔ 3 ماہ کا بچہ افراد کی شناخت کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے قریبی افراد اور دودھ کی بوتل میں واضح پہچان کرنے لگ جاتا ہے، ماں باپ یا محبت کرنے والے اور اجنبی افراد کے لیے واضح تاثر دیتا ہے، چاہے وہ تاثر خوشگوار ہو ناخوشگوار ہو۔ طفولیت یا انفینسی کے بعد ہی بچے کے ابتدائی دور میں ہی اشیاء کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے تعلق قائم کرنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ زیادہ الفاظ ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی وقوفی نشوونما میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے، تیزی آ جاتی ہے۔ اسکول جانے کی عمر تک بچے کے اچھی خاصی وکیبلری ہوتی ہے۔ اس دور میں بچہ منطقی استدلال یعنی ریزننگ اور لاجک کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ سوال جواب کرتا ہے، اور اس دور تک بچہ سادہ تعلقات یعنی سمپل کنسیپٹس کو سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن تجریدی کنسیپٹس جو ہوتے ہیں جیسے ایمانداری ہے، محب الوطنی ہے، اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ یہ ساری کمی بچپن کے اینڈ تک ختم ہونے تک دور ہو جاتی ہے۔ بچپن کے آخری دور میں وہ دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ معلومات اکٹھی کر لیتا ہے اور پرابلم سالونگ کے مسائل کو حل کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ بلوغت اور جوانی میں وقوفی صلاحیت مزید اضافہ ہوتا ہے، فرد کی سوچ منطقی، عملی اور تجرباتی ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں بچے دیگر صلاحیتوں کی طرح وقوفی صلاحیتوں میں بھی کمی آنے لگ جاتی ہے۔ سماجی نشوونما یا سوشل ڈیولپمنٹ۔ جب فرد اپنے ارد گرد یا گرد و پیش کے افراد کے ساتھ تعلق قائم کرنے لگتا ہے تو اس عمل کو سماجی نشوونما کہا جاتا ہے۔ سماجی نشوونما کے ذریعے سے اسی فرد اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کے ساتھ مطابقت اختیار کرتا ہے۔ اس عمل کو سوشلائزیشن کہا جاتا ہے، جس سے فرد کی سماجی تربیت ہوتی ہے، اور جب فرد بہتر اور کامیاب سماجی مہارتیں حاصل کرتا ہے تو فرد وقوفی آموزش، مشروطیت اور مشاہداتی آموزش، انہی کی بدولت ہی اس کی یہ فرد بہتر اور مہارتوں کی وجہ سے فرد کامیاب اور سماجی زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ سماجی نشوونما کا عمل جو ہے وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ اس کے اثرات کسی دور میں زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ فرد پر ثقافت جو ہے وہ ثقافتی ورثہ یعنی اس کا اپنا کلچر، اقدار اور روایات، ویلیوز، ٹریڈیشنز، قوانین، رسم و رواج یہ سیکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے اور معاشرتی آداب سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ سماجی نشوونما میں نمایاں کردار ادا کرنے والے عناصر جنہیں سماجیت کے ادارے بھی کہا جاتا ہے، خاندان، ہم جولی، کھیل، تعلیمی ادارے اور ابلاغ عامہ شامل ہیں۔ یہ عناصر فرد کی سماجی تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور فرد کی سماجی زندگی پر یا سماجی نشوونما پر کچھ اثرات واضح ہوتے ہیں، جس میں فرد سماجی مطابقت قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فرد واضح طور پر سماجی ذمہ داریوں کا شعور پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سوشل رسپانسبلٹیز اس پہ ہیں۔ فرد اپنے حقوق کی وصولی کے ساتھ ساتھ دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا سیکھ لیتا ہے۔ سماجی نشوونما کی بدولت فرد دیگر افراد کے ساتھ اور گروہوں کے ساتھ تعلق یا وابستگی اختیار کرنے لگتا ہے۔ سماجی رویے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی محفلوں کے آداب بھی اپناتا ہے۔ نشوونما کے دیگر پہلوؤں کی طرح سماجی نشوونما کا آغاز بھی طفولیت یا انفینسی کے دور سے ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کو دیکھ کر مسکراتا ہے یا مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتا ہے تو یہ سماجی تعلق کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر بچے کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں تو وہ رونے لگتا ہے، روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیں، اس پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ طفولیت کے بعد بچپن کے دور میں بھی سماجی معیار واضح ہونے لگتا ہے، بچے کی عادات بنتی ہیں، دوست بنتے ہیں۔ اسکول جانے کی عمر تک اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کافی وسیع ہو چکا ہوتا ہے، پھر یہ سلسلہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے اور کھیل سماجی نشوونما میں تیزی پیدا کرتے ہیں اور بچے کی تعلیمی ادارے فرد کی رسمی تربیت کرتے ہیں۔ کھیل کے میدان بچہ سماجی مہارتیں سیکھتا ہے۔
بلوغت کے دور تک فرد کے احباب کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اور سماجی تعلقات میں کے بھی پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ سماجی نشوونما کے بدولت فرد دوستی اور محبت کے تقاضے نبھاتا ہے، جوانی میں گھر بساتا ہے اور اس طرح سے اس کی سماجی ذمہ داریاں اور رابطوں کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ بڑھاپے میں سماجی تعلقات میں تبدیلی آتی ہے، ریٹائرمنٹ، بیماری، جیون ساتھی کی موت، جوان اولاد کا چھوڑ کر چلے جانا، یہ سارے ایسے عوامل ہیں جو فرد کو شدت سے متاثر کرتے ہیں۔ اگر فرد صحت مند طرز زندگی کا عادی ہو تو اس دور میں بھی وہ سماجی تعلقات قائم رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ حسی اور ادراکی نشوونما ہے۔ حسی اور ادراکی نشوونما کوئی الگ سے نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی اور وقوفی نشوونما کا ہی حصہ ہے۔ جسمانی نشوونما میں فرد کے اعضائے حواس بڑھتے ہیں اور پختہ ہوتے ہیں۔ وقوفی نشوونما کی بدولت فرد میں ادراکی صلاحیتوں میں بہتری آتی ہے۔ حسی نشوونما پیدائش کے وقت سے بچے کی کیفیات میں مجموعی ہم آہنگی ہوتی ہے، جیسے بچے کے دیکھنے، چوسنے، چیخنے کا عمل ایک منظم عمل کہلاتا ہے، یہ منظم کردار ہوتا ہے۔ بچے میں ابتدا سے تمام حواس موجود ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ پختہ ہونے لگتے ہیں۔ بصری حس، دیکھنے کی حس۔ بصری حس نومولود کے لیے یا نیو بورن بیبی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ بچہ روشن یا چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ بچے میں رنگوں کی بصارت کے علاوہ بصری حساسیت بھی پائی جاتی ہے۔ بچہ حرکت کرتی ہوئی ڈیزائن والی چیزوں کی طرف دلچسپی لیتا ہے، اپنی آنکھیں گھما کر ان کا تعاقب کرتا ہے اور بچہ ماحول میں اشیاء کو دیکھنے کے بعد ان کے بصری روابط قائم کرتا ہے اور اس کی یہ صلاحیت 5 سے 7 ماہ کی عمر میں پوری ہو جاتی ہے، تشکیل پا جاتی ہے۔ اس دوران بچے کی مسکراہٹ بھی بامعنی ہوتی ہے۔ سمعی حس، سننے کی حس۔ بچہ پیدائش کے کچھ عرصہ بعد اس آوازوں کی طرف سر اور آنکھیں گھمانے لگتا ہے۔ بلند آواز کی بدولت وہ خاموش ہو جاتا ہے، تیز آواز سے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کا بچہ نہ صرف آواز کی اقسام سے مختلف اقسام کی آوازوں سے مانوس ہو جاتا ہے بلکہ غصے اور خوشی کی آواز میں فرق کرنے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ آواز کے ارتکاز یعنی آواز کی سمت سے آ رہی ہے اس کی صلاحیت، اس کے ادراک کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لمسی حواس، چھونے کی حس۔ یہ حس بھی پیدائش بچے کے لیے بہت اہم ہے اور اس کا بعد اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 ماہ کا بچہ جو ہے وہ گود میں اٹھایا جائے تو اسے پیار تھپکی دی جائے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ اس عمر میں اگر بچے کو بہت ٹھنڈے ہاتھ لگائے جائیں تو وہ ناگواری کا احساس کرتا ہے۔ سونگھنے کی حس۔ خوشبو کا شعور بھی بچے میں پیدائش کے وقت سے ہی ہوتا ہے۔ بہت چھوٹا بچہ خوشبو کی طرف سر گھماتا ہے، بدبو پر منہ بناتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے اور 7 سے 10 دن کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی مدر کو اس کے جسم سے آنے والی مخصوص خوشبو سے پہچانتا ہے۔ ذائقے کی حس ہے۔ ذائقے کی حس، بچے میں ذائقے کا شعور بھی پایا جاتا ہے۔ میٹھی اور کڑوی چیز پلانے پر بچے کے منہ کے تاثرات اس بات کا ثبوت ہیں۔ ادراکی نشوونما، پرسیپچول ڈیولپمنٹ۔ پیدائش کے وقت سے ایک نوماں بچے میں تمام حواس موجود ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے بچہ اپنے ارد گرد کا ادراک کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ بچے کے اس مرحلے پر ادراک کی سطح ابتدائی نوعیت کی ہوتی ہے لیکن رد عمل سے ادراک کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ طفولیت میں ہی بچہ جسمانی نمو کی بدولت ماحول سے بہتر مطابقت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے فاصلے، گہرائی اور اونچائی کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ فاصلے سے مطلب کوئی چیز اس سے کتنی دور یا نزدیک ہے، گہرائی کتنی نیچے ہے، اونچائی کتنی اوپر ہے، اس سے وہ مکانی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے۔ پیاجے نے کہا کہ بچہ طفولیت میں اشیاء کا ادراک کرنا سیکھتا ہے۔ پہلے سال کے دوران بچے کا ادراک حسی حرکی وقوف پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرے ماہرین کا خیال ہے کہ بچہ بصری حواس سے اشیاء کے خواص معلوم کرتا ہے، یعنی چیزوں کو دیکھ کر وہ ماحول سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو چھوتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے اور دیکھنے کی حس کا استعمال کرتا ہے۔ تیز اور خوفناک آواز سے ڈر جاتا ہے، لوری اور تھپکی دینے پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے، لاڈ کرنے پر مسکراتا ہے، باتیں کرنے پر گونگا سے جواب دیتا ہے۔ مختلف آوازوں میں فرق کرنا جیسی مثالوں سے بچے کی ادراکی نشوونما کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دور طفولیت کے اختتام پر ہی بچے کی حساسیت اور ادراکی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ 5 سال کی عمر تک بچے کی ادراکی صلاحیتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ بچپن کے آخر تک اس کی ادراکی نشوونما مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔